میں خوش آمدید۔ چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال اس وقت احتجاج سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ جعلی ڈومیسائل بنا کر ہمیں وہ 40% کوٹا بھی نہیں دے رہے، تو ہمارے پاس جینے کی کیا امید رہے گا یہ شہر والوں کو؟ ہر گلی میں یہ رہنما، یہ پارٹیاں موجود ہیں کہ نوجوانوں کو غلط راستے پر جانے نہیں دے رہی۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اے حکمرانوں ہوش کے ناخن لو۔ اگر یہ شہر چلے گا تو پورا پاکستان چلے گا، تباہ برباد ہو جائے گا۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ ہم نے بڑی مشکلوں سے اس شہر میں امن قائم کیا ہے۔ اس امن کو تہو بالا نہ ہونے دیں۔ بس ان باتوں کو بہت زیادہ سمجھیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان والے اندر بیٹھ کر ہماری آوازیں سن رہے ہو، اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ جیری مینڈرنگ ختم کرو، ورنہ یہ سارے لوگ آرام سے اپنے گھروں پر نہیں بیٹھیں گے۔ آج یہ جو کچھ بھی ہے چند گھنٹوں کی نوٹس پر، یہ ٹریلر ہے، ابھی فلم باقی ہے۔ یہ ٹریلر ہے، بولو، یہ ٹریلر ہے، ہلکا سا ٹریلر ہے، یہ ہلکا سا جھٹکا ہے، ٹریلر ہے کہ آپ کو سوتے ہوئے سے میں اٹھائے، ہوش کے ناخن لیں اور اچھے فیصلے کریں۔ آپ کے اچھے فیصلے ہوں گے، ہم آپ کی تائید کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معاشی ترقی میں اپنا ان کا کہنا تھا کہ خدا را ہوش کے ناخن لو، ہم نے بڑی مشکلوں سے اس شہر میں امن قائم کیا۔ اب آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں جہاں پر خالد مقبول صدیقی الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاجی مظاہرے سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ کا وہ جرم ہے جس کی وجہ سے جمہوریت خطرے میں نظر آ رہی ہے، اور ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچ رہے ہوں، اس جمہوریت پہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے۔ تو آج ہم زیادہ بات کرنے نہیں آئے، ہم اپنے حق نمائندگی کو ہر حالت میں قائم رکھنے اور اس کے لیے لڑنے اور جدوجہد کرنے کے لیے مل کر سڑکوں پہ آئے ہیں۔ اور جو لوگ آئے ہیں، میں ان تمام بھائیوں کو خوش آمدید تو کہہ چکا ہوں، شکریہ تو کر چکا ہوں، دعوت بھی دیتا ہوں کہ یہاں سے مل کر اپنے مرکز کی جانب لوٹتے ہیں، مل کر اپنے مرکز کی جانب لوٹتے ہیں، اس 40 سال کی پاکستان کی سیاست کے جھومر کی جانب پلٹتے ہیں، اس تاریخ میں جڑ جاتے ہیں جو رنگین بھی ہے، سنہری بھی ہے، جدوجہد کا ایک سفر ہے، مڈل کلاس کی سیاست کے خواب کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے مل کے چلتے ہیں، اور اپنے حق کو اگر آئینی اور قانونی اور جمہوری اور اخلاقی راستوں سے نہیں مل پایا تو اس کے چھیننے کے لیے ایک نئی جدوجہد، ایک نئی جنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ بغاوتوں کے درخشاں علم اٹھائے ہوئے، بغاوتوں کے درخشاں علم اٹھائے ہوئے، جگر کی تاک میں شمع مبی جلائے ہوئے، ہماری راہ میں جو بھی آئے دل کو مار کے آئے، شب دراز غم بے قرار گزار کے آئے، اور بڑوں کو ببانگ دول پکار کے آئے کہ بہت جہاد طلب ہے۔ راہ وفا اپنی کی ابتدائے سفر سے، ابتدائے جنوں سے ہے، انتہائی جنوں سے ہے، ابتدا اپنی آج ابتدا کر لی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسی 1-2 روز میں اگر آپ نے فیصلے کر لیے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، فیصلے نہیں ہوئے تو ہم اپنے فیصلوں کے لیے آزاد ہیں۔ کچھ کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ یہ درد بنے درد لا دوا،
और ऐसा ना हो कि फिर तुम भी मदावा ना कर सको। और वजीर आजम साहब, ये वार्निंग है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए कि हम इस इत्तेहाद में बहुत सारे सवालात, बहुत सारे अंदेशे, क्योंकि हमें ये लगता था कि ये रेसिपी है डिजास्टर की, धोखे की। तो हम वजीर आजम साहब, ये ब्लैक मेलिंग नहीं है, ये अपनी कौम के लिए हम मिलकर आपको वार्निंग दे रहे हैं। आप बता दीजिए कि कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाके, यहां बसने वाले और महाजर कौम आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? इसके हुकूक, इसकी शनाख्त, इसकी पहचान, इस पर का इंसाफ आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? आप सब ने मिलकर जो जमानत ली थी, क्या वो जब्त हो चुकी है या आप उस जमानत पे कायम हैं? आप अपना फैसला बताएं, अपना फैसला बताएं। हम अपने फैसले में आजाद हैं और हम लिसानी बुनियादों पे किए गए इस हल्का बंदियों को कौम मुस्तरद करती है। आज जहां तक नजर उठाएं, कराची सड़कों पे है, और कराची सड़कों पे आ गया तो फिर, और अभी हम सब लोग मिलकर पिटीशन और करारदाद इलेक्शन कमीशन में पेश करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से पूछना चाह रहे हैं, हम सब अंदर आए? क्या हम सब अंदर आ जाएं? या वो तमाम लोग जो अभी जो महाजरों की क़यादत, आपको बताते चलें कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि कराची में बहुत कोशिशों के बाद अमन कायम हुआ है। खुदारा होश के नाहुन लो बहुत मुश्किल से इस शहर में अमन लेकर आए हैं, लिहाजा महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी जो है वो भी बढ़ती जा रही है। हुकूमत के दावों की हद तक महदूद होकर रह गए हैं।